یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کی راجدھانی دلی کے ایوان غالب میں 7 جنوری 2019 کو ملک کی معروف سیاسی جماعت سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے زیر اہتمام ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار، جی ہاں پہلی بار، ایک عظیم الشان کل ہند مشاعرہ بعنوان ایک شام بابری مسجد کے نام کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کا افتتاح مشہور سیاسی رہنما اور سابق مرکزی وزیر شرد یادو صاحب نے فرمایا اور مہمان خصوصی کے طور پر سابق مرکزی وزیر اور کانگریس رہنما منی شنکر ایّر صاحب شریک ہوئے۔ مشاعرے کی صدارت ایس ڈی پی آئی کے قومی جنرل سیکرٹری محمد شفیع صاحب نے فرمائی۔ مشاعرے کے کنوینر رہے ایس ڈی پی آئی کے قومی سیکرٹری اور معروف ملی رہنما، قومی میڈیا میں ملک و ملت کے مسائل پر بے باک بحث کرنے والی شخصیت ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی صاحب۔ مشاعرے کی خوبصورت نظامت معروف بین الاقوامی شاعر ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب نے ایک خاص ملی جذبے کے تحت فرمائی۔ آپ سے گزارش ہے پورا ویڈیو دیکھیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جے سی پی آئی بہت بہت شکریہ۔ سامعین کرام، تقریری سلسلہ کا پہلا یہ اجلاس اب یہاں اختتام کو پہنچتا ہے اور شعری سلسلے اور اس موضوع سے متعلق مشاعرے کے آغاز کے لیے اب میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہندوستان کے اس شاعر کو نظامت کے لیے مدعو کر رہا ہوں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے ملک میں بھی اور بیرون ملک میں بھی کہ منصب تو ہمیں بھی مل سکتے تھے لیکن شرط حضوری تھی، منصب تو ہمیں بھی مل سکتے تھے لیکن شرط حضوری تھی، یہ شرط ہمیں منظور نہ تھی، بس اتنی سی مجبوری تھی۔ یہ ماجد دیوبندی صاحب کا نام کسی محتاج کا تعارف نہ ملک میں ہے نہ بیرون ملک میں ہے۔ ان کی صداقت، جس صداقت کے ساتھ، جس ایمانداری کے ساتھ مقصدی شاعری ماجد دیوبندی صاحب نے کی ہے، وہ اگر میں اس سلسلے میں کچھ کہوں، ایک نہ شاعر، میں شاعر ہوں نہ متشاعر ہوں، تو یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ اقبال کے لب و لہجے میں شاعری کرنے والے ان شاعر سے کو میں آج کی اس محفل کے یہ میزبان ہیں اب، اور شورا ان کے حوالے، یہ شورا کے حوالے اور آپ سب ان سب کے حوالے۔ خدا حافظ۔ ماجد صاحب آغاز کریں۔ میرے کرم فرما ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی صاحب، سیکریٹری، صدر مشاعرہ محترم شفیع صاحب، محترم نظام الدین صاحب، پرویز احمد صاحب، ڈاکٹر شمون صاحب، پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے تمام ذمہ داران، ایس ڈی پی آئی کے قومی صدر اور سرپرست محترم ایم کے فیضی صاحب، ہماری ہندوستانیت کے بڑے علم بردار محترم شرد یادو صاحب اور ڈاکٹر منی شنکر ایّر صاحب، اور ان سب سے زیادہ محترم سامعین کرام، جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی، جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی، سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی، سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ خواتین و حضرات، ہندوستان کی تاریخ میں جیسا تاریک ترین دن 6 دسمبر تھا، ایسا ہی تاریخی دن آج ہے کہ جب بابری مسجد کی شہادت
کو شاید ہم بھولنے جا رہے تھے، ہمیں دوبارہ یاد دلانے کے لیے SDPI نے یہ بہترین کام کیا ہے. میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. آپ سب تالیوں سے استقبال کریں ایسے لوگوں کا جو ہمارا آئین، ہماری ذمہ داری ہم تک پہنچانے کا ہنر رکھتے ہیں. بہت سے سوالات آئے. ایک سوال یہ بھی تھا کہ بابری مسجد کے حوالے سے یہ اس مشاعرے کا کیا مطلب. ایک صاحب نے کہا کہ مشاعرہ تو جشن کی طرح ہوتا ہے. میں نے کہا کہ ہم جشن نہیں منا رہے ہیں بلکہ سوگ منا رہے ہیں اور اس قوم تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں جو شاید یہ بھول گئی ہے کہ بابری مسجد ہمارا آئین ہی نہیں تھا بلکہ ہمارے تشخص، ہماری پہچان کا نام تھا بابری مسجد، جسے شہید کر دیا گیا. حضرات گرامی، 1 منٹ میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بابری مسجد کا مقدمہ آج جو کورٹ میں ہے اس کی نوعیت ہی بدل گئی. نوعیت یہ بنا دی گئی کہ مالکانہ حقوق ہیں، اتنی زمین الف کی، اتنی زمین بے کی، اتنی زمین تے کی، جبکہ مقدمہ یہ نہیں ہے کہ زمین کس کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ہندوستان کے آئین کے ٹکڑے کیے، ہمارے تشخص، ہمارا ایمان، ہماری مسجد کو شہید کیا. ہمیں دوبارہ مسجد بنانا ہے. مقدمہ یہ ہے کہ مسجد بنائی جائے، جگہ کا کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے کچھ نام نہاد ملی رہنما اور ہندوستان کے آئین کے دشمنوں نے مقدمے کی صورت ہی بدل ڈالی. قابل مبارکباد ہیں منتظمین اور SDPI کے تمام ذمہ داران جنہوں نے ہمیں جگانے کی کوشش کی. ہمارا معاملہ یہ ہے ملت کا کہ یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی، ہر ایک موڑ پہ بس رہنما نظر آئے. آپ مجھے صدر بنا دیں، چیئرمین بنا دیں، سیکریٹری بنا دیں، میں ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوں. لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر میں ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوں تو بھی اس ملک میں ایمان والے ہیں، محبت والے ہیں، کردار والے ہیں جو زندہ ہیں، جو یہاں موجود ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ حق والوں کے ساتھ خدائی چلتی ہے، باطل کے ہمراہ زمانہ ہوتا ہے. ہمیں خدائی والوں کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں کردار والوں کے ساتھ چلنا ہے. آئیے آپ لوگ مشاعرے میں تشریف لائیں. ہمارے آج کے مشاعرے میں معصوم بچے بھی شروع سے داد دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی سلامت رکھے اور ان بچوں سے بھی مستقبل میں وہ کام لے کہ جو مسجد کا ذکر بھی ہو، ہمارے کردار کا ذکر بھی ہو. ہمارے سامعین کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی تعداد میں مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہے. میں ان کی حاضری کو سلام کرتا ہوں. آج کے مشاعرے کا آغاز کر رہا ہوں. مقصد آج کے مشاعرے کا تفریح نہیں ہے، مقصد آج کے مشاعرہ کا یہ ہے کہ ہمارے تشخص، ہمارا آئین اور ہماری بابری مسجد کی یاد تازہ ہو. اور حضرات گرامی، ہمیں یاد تازہ کرنی پڑے گی اس لیے کہ چھین لی جاتی ہیں اخلاق کی قدریں اس سے جب کسی قوم کی قسمت پہ زوال آتا ہے. حضرات، ہمیں سوچنا پڑے گا. مشاعرہ تفریح نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے تشخص کی یاد دلانے کا کام یہ مشاعرہ کرے گا. اور صرف دلی ہی نہیں، انشاءاللہ ہندوستان کے تمام صوبوں میں ہم ایسے مشاعرے کریں گے اور بابری مسجد کے پیغام کو، اس کی شہادت کے پیغام کو عوام تک پہنچائیں گے، جس سے عوام تک یہ بات جاتی رہے کہ ابھی بابری مسجد کے چاہنے والے مرے نہیں ہیں. اور حضرات گرامی، ایمان والا کبھی مر نہیں سکتا. میں نے ایک بار ایک شعر کہا تھا کہ مر کے بھی نہیں مرتے، ہم جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. ایمان والوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا. آئیے مشاعرے کا آغاز کریں. اور آج کے اس مشاعرے کے آغاز میں میں اس شاعر کو دعوت دے رہا ہوں کہ جو مالیگاؤں کی سرزمین سے ہمارے مشاعرے میں تشریف لائے ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ اپنا کلام پڑھنے، غزل کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، آج حالات حاضرہ کی گفتگو ہوگی اور ہر شاعر بابری مسجد کے حوالے سے اپنا کلام پیش کرے گا. لیکن جناب واحد انصاری سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. آج کے موضوع سے متعلق کلام پیش کرنے سے پہلے 3 شعر نعت پاک کے پڑھیں، جس سے ہمارے مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت ہمیں مل جائے. آپ بھرپور تالیوں سے استقبال کریں. جناب واحد انصاری کو میں زحمت دے رہا ہوں. آج ہی YouTube پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں. YouTube کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا. وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.
اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کوی سمیلن، ناتیہ مشاعرے، جلد سے کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔